تم کلمہ یاد کرو کہ جب اس دنیا کے قلم میاں دنیا کو جب اس کا جنازہ دنیا سے ہندوستان سے نکلا تھا اس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر کے لوگوں نے کہا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا کے چہرے میں اتنا نور ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت حضور سید شواہد میاں صاحب قبلہ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے۔ آنکھ کبھی رات کو لیٹا کرو تو سوچا کرو آج یہاں لیٹا ہوں، 10 سال کے بعد نہیں، 15 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ایک دن تو وہ ہے کہ تمہارے اوپر پھر مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا۔ اللہ، ہم لوگ ڈرنے والے لوگ تھے، جب تیز ہوائیں چلتی تھیں تو مدینے میں صحابہ مسجد میں آ کے رونا شروع کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے صحابہ کی جماعت سے کیوں روتے ہو؟ تو کہتے تھے حضور نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو تیز ہوائیں چلیں گی، ایسا تو نہیں کہ قیامت آنے والی ہو تو ہم توبہ کرنے آ گئے ہیں۔ موت کتنی قریب ہے۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو بچیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ کچھ خبر ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے باپ جو چھپ کے کرتا ہے بیٹا وہ کھل کے کر دیتا ہے۔ ابھی مجھے ایک ہفتہ ہوا ایک صاحب نے آ کے رویا اور میرے سامنے میرے ماننے والے تھے، رو کے مجھ سے میرے سامنے توبہ کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے سید صاحب میری بیوی نے کہا ان بچوں کو سمجھاؤ، ایک کی عمر میرے بچے کی 5 سال، ایک کی 7 سال، اور دونوں موبائل میں بول کے گندی تصویریں بول رہے تھے، گندی یہ ایسے بول کے، اور وہ بچے گندی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ کہتے پھر ان بچوں کو تو میں نے ڈانٹ دیا مگر پھر میں نے مسلح بچھا کے رونا شروع کیا، چونکہ میں گندی فلمیں اور گندی ویڈیو دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں اس کے اثر ہے کہ میرے بچے یہ گندی چیز دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے وہ گھر برباد ہونے سے بغیر بچ نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی خوبصورت گھر بن جائے جیسا کہ آج کل بن رہا ہے، کتنی اچھی ٹائلس ہو، کتنا ہی اچھا اس کے اندر فرنیچر ہو، کتنی اچھی اس کے اندر فور سیلنگ ہو، کیسی بیڈ رکھے ہو، اقبال کہتا ہے وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اقبال کہتا ہے اس وجہ سے کہ گھر بناتی ہے عورت، گھر ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ ایک آدمی بڑا گندا تھا، اپنے دوستوں میں بڑا بگڑا ہوا تھا، پورے دوستوں میں جب بھی کوئی لڑکی جاتی طنز کرتا، اس لڑکی کو دیکھتا اور ٹون کستا، اس کے بالوں پر کسی چیز پر مطلب بدتمیزی کرتا، وہ بدتمیز انسان تھا، اپنے دوستوں میں سب سے بگڑا ہوا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرے دن ٹھیک ہوا، تیسرے دن بھی ٹھیک تھا، ایک آدھ مہینے میں بالکل سدھر گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ تو ہم کو پہلے کہتا تھا، اب تو خود ہی نظر نیچے جھکا کے چلتا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ پیر صاحب کے دیکھ کے میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے پیر مل گیا ہے۔ کہا کون تیرا پیر ہے؟ بتا تو ہم بھی تو اس کے مرید ہو جائیں۔ رو کے بولا میرے گھر میں میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب جب سے وہ آئی ہے تب سے یہی سوچتا ہوں اسی چوراہے سے میری بیٹی بھی بڑی ہو کے گزرے گی، اور جب اس پہ کوئی بری نظر ڈالے گا تو پھر میں صرف روتا نہیں ہوں بلکہ اللہ سے کہتا ہوں مالک جو کچھ بھی میں نے ماضی میں کیا ہے مجھے معاف کر دے، اور میرے گھر کی عورتوں کو، میرے گھر کی بچیوں کو اس آفت سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو نانی تک چیک کرتے تھے،
کہ ان کو گھر محفوظ کرنا ہے نہ نسل محفوظ کرنی ہے. بولو محفوظ کرنی ہے. نانی تک چیک کرتے تھے, اب نہیں کرتے. اب تو بس مالدار کی لڑکی ہو تو خوب رشتہ آئے گا, غریب کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے. غریب باپ, ہمارے یہاں فلسطین کا تو درد ہے, لوگوں کو ہونا بھی چاہیے, میں اس کا کوئی مخالف نہیں, مگر اپنے پڑوسی کا درد نہیں. اپنے مسلمان بھائی سے حسد ہے, بالکل دور سے. بڑا آدمی کے دل میں درد ہے, بھائی میرا فلسطین, یہ فلسطین میں ہو, ٹھیک ہے بات آپ کی. غریب باپ جو رات کو سو نہیں پا رہا ہے, اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, اس کی بیوی کہتی سو جاؤ, کیسے سو؟ میرے میں بہت رات میں تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, مگر میں 5-10 منٹ اور بول دیتا ہوں, چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ڈر رہے, تھوڑا سا تھک گئے نا آپ لوگ, ہے نا. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں تقریر کرتا ہوں ایسے ہی کرتا ہوں. اب اس سے کوئی الگ تو میری ٹھور ہوتی نہیں, ایسے ہی بولتا ہوں. اگر آپ کہیں تو تھوڑا اور زور سے بولوں, یا ایسے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بھائی جب ہمارے نظامت کرنے والے بھائی چلے گئے تو اب یہاں پہ رکے گا کون؟ حالانکہ بہت اچھے انسان ہیں وہ, اللہ انہیں سلامت رکھے, وہ نیک انسان ہے. اچھا مجھے اچھا کہہ رہے تھے تو یہ خود ہی اچھے ہیں. میں تو شاید دنیا کا سب سے خراب انسان ہوں, مگر یہ اچھے ہیں. میں نے اپنے آپ سے زیادہ برا انسان اپنی زندگی میں دیکھا نہیں. جیسا میں برا ہوں نا ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا, کیونکہ اور لوگوں کی برائی کی اطلاع ہے میرے پاس, اپنی برائی پہ تو میں خود شاہد ہوں. تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ آدمی مجھ سے زیادہ برا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, بالکل نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں, اللہ اکبر, کیا فرماتے ہیں؟ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی, ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا, تیری سرکار. میں بات اپنی جو کر رہا تھا سنیں. پہلے لوگ دیکھتے تھے, نانی تک چیک کرتے تھے نا, کہ نانی ٹھیک ہے تو اس کی بیٹی پہ اثر ہوگا, اور بیٹی ٹھیک ہوگی وہ کسی حاجت سے گئے ہوں گے, کوئی بات نہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ. ادھر دیکھیں, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, بات نہ کرنا بھائی, میں آپ سے یہ گزارش, بولے نہیں, آپ نے کچھ سبحان اللہ بھی نہیں کہنا, کیونکہ میں علماء کرام کا تو خادم ہوں, آپ سب کا بھی. مگر یہ کہ جیسے کوئی بولتا ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یا تو میں بول نہیں پا رہا ہوں تو یہ صاحب بول رہے ہیں, یا ان کو بولنے کی زیادہ ضرورت ہے تو یہ مائک پہ آ کے بول رہے ہیں. بس یہ بات ہے اور کوئی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب نوجوان لڑکے نعرے لگاتے ہیں یہاں پہ, بہت اچھی بات ہے, لگانا چاہیے نعرہ. مگر میں بات کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں اگر کوئی نوجوان ایسا ہو تو میں سید ہوں, مگر اس کا ہاتھ اس محفل میں بھی چوم لوں گا, جو یہ کہے میں جب شادی کروں گا تو بالکل سادگی سے مسجد میں پانی اور کھجور پر شادی کروں گا, بالکل سنت کے اعتبار سے, کوئی جہیز نہیں چاہیے, مجھے صرف نیک لڑکی سے شادی کرنی ہے. جب کوئی اس سے پوچھے کیوں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے میرے امام کا شعر مجھے یاد ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا. پہلے لوگ جب شادی کرتے تھے تو نانی کو چیک کرتے, نانی ٹھیک ہے تو نواسی ٹھیک ہے, اور اسلام بھی کہتا ہے بالکل دیکھو نانی کو. اگر نانی دیکھنی ہے کہ مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا دیکھو, پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. زندہ باد, زندہ باد. ایک بڑی پرانی عربی کی ایک مثال ہے کہ ایک بڑے گھر کی عورت لڑکی ایک بڑے عام سے آدمی پہ عاشق ہو گئی, اور اس سے کہا میں تجھ سے محبت کرتی ہوں, اور کہا میں تیرے ساتھ یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. وہ بھی تیار ہو گیا. دونوں میں محبت نہیں ہوتی ہے, ایک تقاضا ہوتا ہے جسم کا. لوگوں نے اس کا نام محبت رکھ دیا ہے. محبت وہ نہیں ہوتی میاں جو وقت کے ساتھ بدل جائے, محبت وہ ہوتی ہے وقت اور بڑھتا رہے, محبت اور بڑھتی رہے. واہ 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 واہ. دونوں میں یہ بات ہو گئی کہ رات کو نکلنا ہے. اس نے اپنے غلام سے کہہ دیا, بڑے آدمی کی بیٹی تھی, کہ تم گھوڑا تیار کر کے رکھ دو اس کو, مجھے کہیں جانا ہے. رات میں وہ نکلی سامان نمان لے کے, اور دونوں ایک ہی گھوڑے پہ چلتے چلتے جب دریا آیا تو اس لڑکی نے اس سے کہا کہ دیکھو اس کے اوپر سے اتر جاؤ. میں بھی اتر جاتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا یہ ویسے تو بہت اچھی ہے گھوڑی, مگر یہ گھوڑی پانی میں آ کے یہ تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, ڈرنے لگتی ہے. اچھا
پھر اس کی ماں بھی ایسی تھی؟ ہاں اس کی ماں بھی ایسی تھی، اس کی ماں بھی ہمارے یہاں ہے اس گھوڑے کی۔ اچھا اس کی دانی، اس گھوڑی کی نانی بھی ایسی ہی ہے۔ اس نے کہا تو پھر ایسا کر، مجھے یہاں چھوڑ، تو اپنے گھر جا، میں تیرے ساتھ نہیں جا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تو ایسی ایک گھوڑی کے ساتھ اپنی عادت نہیں بدل رہی تو یہ بتا تیرے اندر بھی تو وہی عادت ہے، تو جب اپنے باپ کی اور گھر والوں کی نہیں ہوئی تو میری بیٹی بھی پھر میری کیسی ہو جائے؟ واہ 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 واہ، بے شک۔ اب جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں پر دھیان نہیں ہے لوگوں کا، اور 10 لاکھ لڑکیاں تقریباً اس سے زیادہ اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں۔ اور یہ آج ہم جو کہ اس زمانے میں سب سے اچھے لوگ رہتے ہیں، پہلے کے جو ہمارے علماء ہیں ہماری نظر میں وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آج کے ہمارے جتنے مجاہد اسلام اس زمانے میں ہیں، جتنے بڑے بڑے القابات والے حضرت اس زمانے میں ہیں اتنے پچھلے زمانوں میں نہیں تھے۔ مگر ہم سب ایک آرام سے سو رہے ہیں۔ لڑکیاں، اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی اور ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی۔ دیکھو تو مسلمانوں میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 قسم ہے، تیسری کوئی قسم آپ کو ملے گی نہیں۔ 2 ہی رنگ کی لڑکیاں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں، اس سے کوئی جھگڑا کر لے، سمجھا دے، بتا دے، قرآن کے بارے میں بتائے، نہ قرآن پڑھے گی، کوئی پرابلم آ جائے عورتوں کو۔ اب تو عجیب بات ہے، خیر یہ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کیسی وہ؟ اسے بتاؤ کہ دیکھو میری بہن، مرد جب نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر۔ عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے، وہ یہیں تک ہاتھ لائے گی اور احتیاط باندھ لے گی اور یہی وہیں تک اس نے نماز پڑھنی ہے۔ ہاتھ اس نے ایسے بغلے کھولی نہیں ہے، ہاتھ کھول کے اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، کیونکہ اس کی جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کی جسم کی بناوٹ اور ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بے پردہ ہو، مگر وہ نہیں مانے گی۔ اس کو سمجھائے کہ دیکھو مرد سجدہ کرتا ہے کھل کے کرتا ہے، عورت سمٹ کے کرتی ہے۔ مرد کا جب جنازہ نکلتا ہے 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کا پردے کی زیادہ ضرورت ہے، 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ عورت جب صفا مروا پہ دوڑے گی نہیں دوڑ سکتی، مرد دوڑے گا۔ وہ کہہ رہی حاجرہ دوڑی تھی، خاتون ابراہیم آپ بھی مجھے دوڑنے دے۔ کہا نہیں تم نہیں دوڑو گی، یہاں دوڑو گی بے پردگی ہو جائے گی۔ مرد کا حج الگ، عورت کا حج الگ، مرد کا کفن الگ، عورت کا کفن الگ، عورت کی نماز کا طریقہ الگ، مرد کی نماز کا طریقہ الگ۔ اللہ نہیں چاہتا، مگر یہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور مرد جب وضو کرے گا تو ہاتھ کھول کے دوسرے مرد اسے دیکھ لے، مگر عورت جب وضو کرے گی، اور فقہا نے لکھا ایسی جگہ کرے گی جہاں وہ اپنا ہاتھ کھولے گی اور یہ اس کی کلائی کھل جائے گی، غیر لوگ دیکھ لیں گے، غیر مرد دیکھ لیں گے۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم سے نماز پڑھے، مگر وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ بے پردہ ہی رہے گی۔ ایک تو لڑکی وہ شادی میں بے پردہ، مزار پہ بے پردہ، کسی کی موت میں جائے تو بے پردہ، آدھی آستین کے کپڑے، فٹنگ کے کپڑے جو کہ حرام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پرہینا ہوگی، اس کے جسم پر کپڑے نہ کے برابر ہوں گے۔ اب یہ کپڑے پہننے کے باوجود پرہینا ہے، یہ تو بے شرم ہے، اس کو کہیں کوئی شرم نہیں، یہ کہیں کوئی لحاظ نہیں کرے گی۔ مگر ایک دوسری بھی لڑکی ہے جو کالج کے باہر کھڑے ہو کے بحث کر رہی ہے، اس سے کالج کا مینجمنٹ کہہ رہا ہے اگر تجھے امتحان دینا ہے تو اپنا حجاب اتار ورنہ تجھے امتحان نہیں دینے دیں گے۔ وہ کہہ رہی ہے تو چاہے مجھے امتحان دینے دے یا نہ دینے دے، میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ اس نے اٹھا کے اس کا پیپر، اس کا ایگزام پیپر اس کے منہ پہ پھینک کے مارے اور کہے لے اپنے پاس رکھ، میں تیری بات ماننے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، میں تو آمنہ کے لال کی بات ماننے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ میاں دنیا میں تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، پہلی لڑکی یہ ہے جو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسری وہ ہے جو اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرے خاندان کی ایک خاتون جو کہ میرے رشتے میں بڑی قریب تھی، اتنی قریب کہ میرا اس سے پردہ نہیں تھا، مگر وہ دلی ایمس میں انتقال ہو رہا ہے، 33 سے 34 سال کی عمر، چھوٹے چھوٹے بچے۔ مگر میں نے دیکھا جیسی اس کی روح نکلنے کا وقت قریب ہے، ڈاکٹر کو بلایا گیا، کمپاؤنڈر نے آواز دی
جیسی آواز دی ڈاکٹر نے ویسے ہی اس نے دیکھا کمپاؤنڈر ڈاکٹر اندر آ رہے ہیں. اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور آخری کام یہ کیا, بس بیچاری کا ہاتھ یہاں تک گیا اور ہاتھ نیچے گر گیا, روح نکل گئی اس کی. مگر دنیا کو یہ بتا کے چلی گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے روح نکل جاتی ہے, حیا نہیں نکلتی. واہ واہ واہ, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. واہ, حیا نہیں نکلتی, حیا. 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے, وہ قرآن جو اب ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا. اللہ. جب کبھی میرا دل گھبراتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے رب سے کچھ باتیں کروں تو قرآن پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ آواز جو پسند ہے وہ قرآن پڑھنے والے کی پسند. سبحان اللہ. مگر اب وہ قرآن تعویذوں کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم کو ریڈی میڈ دین چاہیے. میری بہنیں میری بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ یہ ادھر ادھر نہ جائیں, آؤ اس گھر سے چلو جس گھر میں ہر بات کا جواب موجود ہے. جب آپ پوچھو گے نبی کے گھر سے, نبی ذاتی سیدہ آپ کو کوئی مشکل آتی تھی, کوئی پرابلم تو کیا کرتی تھی, کہاں جاتی تھی؟ آواز آئی فاطمہ الزہرا کہیں نہیں جاتی تھی, گھر میں ہی مصلی بچھاتی تھی. تو کبھی جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے, کبھی جوڑے آیا کرتے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے. کہاں پہ؟ مدینے میں. ہمارے یہاں تو کوئی قرآن نہیں پڑھتا. جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا, غیر منقسم ہندوستان میں ایک سہیلی تھی اس کی, غیر مسلم مسلمان کی. وہ دیکھتی تھی یہ وضو کر کے روز قرآن پڑھتی ہے, اپنی ماں کے اسے پڑھاتی ہے. اس نے کہا یہ کیا پڑھتی ہو تم جو اتنا ہاتھ دھوتی ہو, پاؤں دھوتی ہو, اس کے بعد پڑھتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. تو اس نے کہا تیری امی مجھے پڑھا دیں گی کہ میری ماں سے بات کرو؟ گئی. آپ مجھے پڑھا دیں گی؟ کہ پڑھا تو دوں گی اگر تو وعدہ کرے کہ ذکر نہیں کرے گی کسی اور سے. چپ خاموشی سے. کہ بالکل. اور قرآن ہدی للناس ہے, قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کرم یہ ہوا کہ غیر مسلم مسلمان سے پہلے قرآن پڑھ گئی. واہ واہ, سبحان اللہ. اس نے کہا میں حافظہ بننا چاہتی ہوں, تیرا پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی تیرے ساتھ حافظہ بنوں گی. وہ کب قرآن کی, ان سب کو اٹھا دیجیے. اے بھائی ذرا یہ پیر نیچے کر, بڑی مہربانی آپ, اللہ تعالیٰ. اس نے کہا میں بھی قرآن کی حافظہ بنوں گی. ٹھیک ہے. اس نے بھی قرآن, یہ اس سے پہلے کب حافظہ بنی, کب مسلمان بن گئی. قرآن سینے میں اترا تو ایمان سینے میں اتر گیا, مسلمان ہو گئی, جوان ہو گئی, رشتہ ہو گیا. ایک دن روتی بھی آئی. کیوں روتی ہے بیٹی؟ کہ اس وجہ سے رو رہی ہوں, نہ تو میں اپنا ایمان چھپا سکتی ہوں نہ اب بتا سکتی ہوں. گھر والوں کو بتا دوں گی تو قتل کر دیں گے, مگر میرے رشتہ جس کے ساتھ کر رہے ہیں, جہاں سے میری بارات آنے والی ہے, وہ بڑا سخت دشمن ہے مسلمانوں کا, کٹر دشمن ہے, نفرت کرتا ہے نام سے مسلمانوں کے. میں نے سنا ہے. اب رو کے بولی میں کیا کروں, میں اپنی جان دے دوں گی. اس کی جو پڑھانے والی عورت تھی نا, اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی دل تھوڑا نہ کر, بالکل ہمت سے کھڑی ہو جا. سن, تو جس قرآن سے محبت کرتی ہے یہ قرآن تیرا مددگار بنے گا تجھے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اس نے کہا کیسے؟ کہ تو اس قرآن کو لے جا. وہ لے گئی جہیز میں چپکے سے. اب جب آدمی چلا جاتا تو قرآن کی تلاوت کرتی, روتی, سجدے میں روتی, گڑ گڑاتی اور اپنے رب سے دعائیں کرتی. 10 سال گزرے. جب 10 سال اس کے گزر گئے, اب دیکھیں آپ, توجہ کریں, جب 10 سال گزر گئے, بچے بھی ہو گئے, آدمی کی طبیعت خراب ہونے لگی. ایک دن آدمی آیا, رونے لگا. کہا کیوں روتے ہو؟ رو کے بولا بات یہ ہے تم بیوہ ہو جاؤ گی اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہ مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اب تیرا کوئی علاج نہیں. کینسر کا مریض جس دن رپورٹ سنتا ہے نا اسی دن مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے, اور جن کو یہ مرض ہو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے سے صحت والی زندگی دے, ایمان والی موت عطا کرے. وہ رونے لگا نا,
بس یہ سوچ رہا ہوں ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا آخری سٹیج پر کینسر ہے, میں بچوں گا نہیں. میں نے کئی جگہ چیک اپ کرا لیے, بڑے شہر کا رہنے والا تھا. اس عورت نے کہا اگر آپ میری بات ایک مانیں اور وعدہ کریں جیسا میں کہوں گی, آپ ٹھیک ہونے کے بعد ویسا کریں گے تو میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں. کہ سارے ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا, تم کس سے علاج کراؤ گی؟ کہ میں جس ڈاکٹر کو جانتی ہوں وہ سارے ڈاکٹروں کے فیل ہونے کے بعد واہ بھی واہ علاج واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اس نے کہا مجھے منظور ہے, معاہدہ ہو گیا. لڑکی اندر گئی, 2 رکعت نماز پڑھی. کبھی تم کو بھی تکلیف آئے, کوئی دقت آئے تو کبھی سجدے میں جا کے رو کے دیکھنا, تم زندگی کا مقصد پا جاؤ گے. اگر 1-2 آنسو کبھی سجدے میں گر گئے, ایسا کر کے کبھی دیکھنا. اس سجدے میں جا کے روئی, اس کے بعد قرآن کھولا اور پڑھا. اس کو پتا تھا اس کی پڑھانے والی جو ملانی تھی وہ اس کو کوئی بیمار آتا تھا وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی. اس نے بھی الحمد شریف پڑھا. اور جب یہ پہنچی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تو رو کے کہنے لگی مالک تجھے پوچھتی ہوں, تجھ سے مدد چاہتی ہوں. اے میری بات میں کوئی اثر نہیں, مالک میں گنہگار ہوں, مگر تو جانتا ہے کہ میں تیری بندی ہوں, تجھ سے محبت کرتی ہوں, اپنا ایمان کب تک چھپاؤں, میرے آدمی کو شفا دے دے. اللہ کا کرم, اس نے پڑھ کے پلایا. 1 مہینہ 2 مہینہ روز پڑھتی, روز پلاتی, روز پڑھتی, روز پلاتی. 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے گزر گئے. طبیعت اس کی ٹھیک تھی, تکلیف کوئی پرابلم نہیں. عورت نے کہا چیک اپ تو کرا کے آؤ. چیک اپ کرا کے آیا. گھر میں کبھی روئے, کبھی مسکرائے, کبھی اپنی بیوی سے کہے کیا ہوا, کیوں مسکراتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگا کس نے؟ ڈاکٹر نے میرا یہ دیکھا ہے چیک اپ کر کے اور کہا تجھے لگتا ہے کوئی بیماری کبھی تھی نہیں, کیا ہوا, کوئی جادو وادو کر لیا, تو نے جسم میں کیا کیا ہے, تیرا یہ کینسر ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا مگر کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ بتا کون سے حکیم کی دوا تھی, وہ پانی میں تو نے کیا ملا کے پلایا تھا, بتا کون سا علاج کیا تھا؟ عورت رو کے بولی دیکھو اب میں کھل کے بتاتی ہوں, میں حافظ قرآن ہوں, میں مسلمان ہوں, میں غیر مسلم نہیں ہوں, اور میں اب تم سے کہتی ہوں میں نے کسی ڈاکٹر سے علاج تیرا نہیں کرایا ہے, اپنے رب کو قرآن پڑھ کے اپنے رب کا تجھے پلایا ہے. اب جو تیرا دل چاہے وہ کر. آدمی آ کے پڑھ کے بولا ارے جب میں رب سے مانتا نہیں